بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب اسی سے متعلقہ گفتگو چل رہی تھی۔ آج فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، یعنی جو حضرات اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچاتے ہیں اور فضول گوئی وہ نہیں کرتے تو انہیں کس قدر فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فضول باتوں کو قطعاً ناپسند فرماتا ہے، اور خصوصاً بیہودہ باتوں کے متعلق رب کعبہ کا ارشاد گرامی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، کیا فرما رہا ہے رب کعبہ کہ وہی لوگ مراد کو پہنچتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے روکتے ہیں، بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ زبان پر جب خیر ہی خیر جاری ہوگا، ذکر و درود کا ورد ہوگا، فضول باتوں کی عادت نہ ہوگی تو جھوٹ، غیبت، چغلی، عیب جوئی وغیرہ گناہوں سے بھی جان چھوٹی رہے گی۔ یعنی جب انسان کی عادت جو ہے ہمیشہ اچھا بولنے کی ہو، خیر ہی خیر اس کی زبان سے جاری ہو، اور اس کی زبان پر ہمیشہ ذکر و درود کا ورد رہے گا، فضول باتوں کی اس کی عادت نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے جھوٹ جیسا ہے گناہ، چغلی، غیبت، تمام گناہوں سے وہ بچا رہے گا، اور یوں انشاءاللہ جنت میں جانے کے اسباب ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس سے جنت ملے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ سے لوگوں نے پوچھا، دریافت کیا، عرض کی کہ کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس کے ذریعے ہمیں جنت ملے، تو آپ نے فرمایا کبھی بولو مت۔ انہوں نے عرض کیا، لوگوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، کبھی نہ بولے، تو فرمایا اچھی بات کی سوا کچھ زبان سے مت نکالو، صرف تم اتنا عمل کر لو کہ اچھی بات کے سوا تم اپنی زبان سے کچھ مت نکالو، جنت میں لے جانے کے لیے یہی عمل کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فضول بات وہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس میں وہ باتیں بھی داخل ہیں جو دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہوں، اور وہ بھی داخل ہیں جن میں نہ نقصان ہو نہ نفع ہو۔ جن چیزوں میں نقصان ہے اور مواخذہ، پوچھ گچھ اور عذاب ہے، ان سے بچنا تو ہر انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے، لیکن جو باتیں ایسی ہوں جن سے نہ نفع ہو نہ نقصان، وہ بھی در حقیقت نقصان ہی کی باتیں ہیں، کیونکہ جتنی دیر ایسی باتیں کی اتنی دیر ذکر و درود ہو سکتا تھا، تلاوت کر سکتے تھے۔ ان منافع کا ضائع ہونا نقصان اور خسران نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی جتنی دیر ہم نے فضول باتوں میں جو ہے وقت اپنا صرف کیا، اتنی دیر ہم اپنی زبان سے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ اب ان تمام چیزوں کا نہ کرنا یہ نقصان ہی کی تو بات ہے۔ پھر جب فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو بڑھتے بڑھتے لوگوں کی برائیوں اور غیبتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے خیر اسی میں ہے کہ خاموش رہیں یا اللہ کا ذکر کریں، اور بقدر ضرورت دنیا کی تھوڑی بہت بات کریں جو جائز امور سے متعلق ہو۔ دنیا کی جائز باتوں کی کثرت بھی دل میں قساوت اور سختی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی جب اکثر ہم دنیا کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے مال و زر کی باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر سی باتیں جب اس کا ذکر ہم کثرت سے کرتے ہیں نا، تو اس گفتگو سے بھی ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کا زیادہ ذکر اچھا نہیں ہے، اپنی آخرت کو یاد کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں زبان صحیح چلتی ہے تو عزت دلاتی ہے، اور اگر الٹی سیدھی چلتی ہے تو رسوا کر دیتی ہے۔ مثلا کسی کو گالی دی تو ہو سکتا ہے کہ پٹائی وغیرہ بھی ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم
مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے یعنی جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء جتنی بھی اعضاء ہیں ہاتھ پیر وغیرہ سب زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سبھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زیادہ بک بک کرنے والوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی زیادہ باتونی ہوتا ہے تو وہ لغزی ضرور کرتا ہے اور یوں شیطان بآسانی اس سے گناہ کرا لیا کرتا ہے۔ البتہ جو خاموش رہنے کا آدمی ہے وہ شیطان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی لازم پکڑ لو کہ تمام بھلائیوں کی اصل یعنی جڑ ہے، اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ یہ اہل اسلام کی رہبانیت گوشہ نشینی ہے، اور ذکر اللہ و تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرو کہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور ہوگا اور آسمانوں میں تمہارے لیے تذکرے کا باعث ہوگا۔ یعنی اگر تم زمین پر اللہ کا ذکر کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو رب کعبہ آسمانوں میں تمہارا ذکر کرے گا، اور کلمہ خیر کے سوا یعنی اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی کہو کہ اس کی بدولت تم شیطان پر غلبہ پالو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد ڈرتے تھے، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے کیونکہ ہم تو جو جی میں آیا زبان سے بول پڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو جلیل القدر صحابی ہیں اور جو قطعی جنتی ہیں، آپ دیکھیے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ پوچھا کہ اے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھے ناکو چنے چبائے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کرتا۔ تو حضرات بات بات پر غصہ ہو جانا، بک بک کرتے رہنا، فضول خرچی کرنا، سب کو راز کی باتیں بتاتے پھرنا، ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھنا، بری صحبت سے نہ بچنا، اچھی صحبت اختیار نہ کرنا، یہ سب جہالت کی نشانیاں ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ 6 باتیں ایسی ہیں جن سے جاہل کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ 6 باتیں ہم سن لیں۔ ایک دانا نے یعنی عقلمند نے کسی عقلمند نے کہا ہے 6 باتیں ایسی ہیں کہ جن سے جاہل کو پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1، غصے کے وقت یعنی ہر خلاف مزاج بات پر غضبناک ہو جانا، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے پیش آئے یا کسی جانور وغیرہ کی وجہ سے۔ یعنی جس کے اندر یہ عادت ہوگی کہ ہر بات پر ایک دم غصے ہو جانا، ایک دم آپے سے باہر ہو جانا، تو سمجھ لو کہ یہ جہالت کی علامت ہے، وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ دوسری، بے فائدہ کلام، عقل مند کو لائق نہیں کہ بے فائدہ گفتگو کرے، بلکہ اسے مفید بات ہی کرنی چاہیے، خواہ دنیا کے فائدے کی ہو یا آخرت کے فائدے کی ہو۔ تیسری، فضول خرچی کرنا، یعنی یہ بھی جہالت کی علامات میں سے ہے کہ مال ایسی جگہ لگائے جہاں پر کوئی اجر یا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس راز کی بات کہتا پھرنا۔ پانچویں یہ کہ ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھے۔ چھٹی یہ کہ اپنے دوست اور دشمن میں امتیاز نہ کر پائے، یعنی مناسب تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست یعنی نیک لوگوں کو پہچان کر ان کی موافقت اختیار کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور دشمن کو یعنی برے لوگوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور انسان کا ازلی دشمن تو شیطان ہے، لہذا کسی بات میں بھی اس کا کہنا نہ مانیں۔
تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چند روایات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے فضول باتوں سے بچنے کے تعلق سے بھی رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار